فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو ہم، قرآن نے یہاں پر جو تعبیر استعمال کی وہ لنہدینہم سبلنا، ہدایت کا جو لفظ ہے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، علماء سے دریافت کیجیے ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ نشاندہی کر دیا جائے کہ فلاں جگہ اس طرح تم جا سکتے ہو، اور دوسرا طریقہ ہے وہاں تک پہنچا آنا۔ تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور تاریخ ہمیں یہ گواہی دیتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کو ان کا رزلٹ عطا کرتے ہیں، اس کا آؤٹ کم انہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی مشترکہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ارہاب اور ارتداد کے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کے بس میں، آپ کی طاقت اور سکت میں جو کچھ ہو وہ کر گزریے۔ خواتین اس میں سب سے بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دینی تعلیم کو گھر گھر اور در در تک پہنچایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنے مدرسے، دارالعلوم اور جامعات موجود ہیں جس سے پورے مسلم سماج کی کفالت ہو سکتی ہے، بلکہ بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں پر ضرورت سے زائد ادارے پہنچ چکے ہیں جہاں طلبہ میسر نہیں ہے اور مدرسوں کی عمارتیں منتظر ہیں اپنے طلبہ کے لیے۔ ابھی ان حالات میں جو چیز فرض عین کے درجے میں ہے وہ ہے مکتب کے نظام کو قائم کیجیے۔ اور حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب اتنے متحرک، ایکٹیو اور نشیط ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پورے علاقے کی رسپانسبلٹی آپ لے لیجیے، آپ کفیل بن جائیے کہ اس علاقے میں جتنی مسجدیں ہیں ہر جگہ مکتب قائم کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور خاص طور پر جو علماء ہیں اور مختلف اداروں کے ذمہ داران ہیں، یقین جانیے اگلے 10 سے 15 سال اس امت کے لیے یہ اس ملک میں بڑے سخت دور ہوگا، اور یہاں جس طریقے سے ہماری نسلوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ 15-20 سال کا عرصہ ہم نے غفلت شعاری میں گزار دیا تو اگلی نسلوں کے ایمان کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے۔ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی طاقت و توانائی کے ساتھ شرک کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اداروں میں، نصاب میں، اسکولوں میں، اسکول کی